حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دین کی دنیا کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے۔ کو کھانا بڑا پسند آیا تو انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے پکایا۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئی، کہنے لگے بیٹی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت مہربانی۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دیا، زور زور سے۔ تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی رونے کی کیا بات ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی۔ کہ نہیں حضرت میں اس پہ نہیں رو رہی، میں اس پہ رو رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے مرید بیٹھے ہیں، میں 30 سال سے ان کے گھر میں ہوں، 30 سال سے انہوں نے کبھی ایک دفعہ مجھے نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ ہم سیرت بھول گئے کہ خامند کے ذمے ہے اپنی بیوی کو الگ گھر کا مطالبہ کرے تو الگ گھر لے کر دے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا وہ تسبیح پڑھ کے اللہ ہو کرے تو روزے رکھے، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے۔ تو آپ نے جہاد کا قافلہ قوا دیا اور فرمایا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہار کی کیا حیثیت ہے، جہاد کا سفر ہے، ہمیں آگے جانا ہے یا واپس جا رہے ہوں گے تو چھوڑو ہار کو، سب کو لگا دیا، ڈھونڈو۔ آج ہی ایک ہمارے تعلق والے رحیم یار خان سے چل کے آئے کہ جی وہ یہ میرا بیٹا ہے، پوری داڑھی اس کی بیٹی کی، تو اس نے اپنے بدتمیزی سے اپنی بیوی کو اتنا دکھ پہنچایا ہے کہ وہ گھر چھوڑ کے ہمارا چلی گئی ہے، تو آپ ہماری صلح کرا دیں کہ وہ سسرال والے بھی میرے جاننے والے ہیں اور یہ گھر بھی میرا جاننے والا ہے۔ تو میں نے کہا کیا بدتمیزی کرتا تھا؟ کہتا تھا ماں کی اہمیت بٹھاتا تھا کہ میری ماں میری ماں۔ تو وہ ماں کی تو ہے لیکن بیوی کا بھی تو کوئی حق تھا، اتنا اس کو ذلیل کیا کہ وہ گھر چھوڑ کے ہی چلی گئی۔ تو ماں باپ کا حق تمہارے ذمہ ہے، تمہاری بیوی کے ذمہ نہیں ہے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ تم زبردستی اپنی بیوی سے خدمت نہیں لے سکتے، اپنی ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے۔ اس کی خوش قسمتی ہے وہ خدمت کرے، اس کی عزت ہے وہ خدمت کرے، لیکن اسے تم مجبور نہیں کر سکتے ہو کہ تو خدمت نہیں کریں گی تو اے کر دے گا او کر دے گا۔ آج کی صبح کی بات، ایک گھر ٹوٹ گیا صرف اس بچے کی نادانی اور بد اخلاقی کی وجہ سے۔ اپنی بیویوں کو عزت دینا سیکھو، اپنی بیویوں کو احترام دو، ان سے اظہار محبت کرو۔ لوگ اپنی بیویوں سے اظہار محبت نہیں کرتے۔ حضرت عائشہ سے آپ نے جو کہا آخر ہے، حرف آخر، یا عائشہ، عائشہ بھی نہیں کہا یا عائشہ، یہ لاڈ اور پیار کا خطاب ہے، یا عائشہ انہو لیہون علی الموت ان اریدکی زوجتی فی الجنہ۔ عائش عائش، جیسے آپ لاڈ سے کوئی نام بنا لیتے ہیں تو آپ نے پیار سے یہ نام بنایا ہوا تھا عائش۔ جب سے مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے، میرے لیے تو موت بڑی آسان ہو گئی ہے۔ یہ اظہار تھا، جس نے اللہ کو دیکھا ہو اس کے لیے بھلا اس کے بعد کوئی چیز ایسی ہے جو موت کو پرکشش بنائے؟ ہم تو اللہ کو دیکھا ہوا ہے۔ یہ ہمیں سکھانے کے لیے اور گھر کی زندگی بتانے کے لیے کیا جملہ ہے، سونے کے پانی سے بھی لکھو تو اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ مجھے تو مرنا ہی آسان ہو گیا ہے جب سے پتہ چلا تو جنت میں میری بیوی ہے۔ تو اظہار محبت کرو اپنی بیویوں سے۔ کوئی اچھے کپڑے پہنے تعریف کرو، بہت اچھی لگ رہی ہے، کھانا پکا کے لائے ماشاءاللہ یہ تو بہت بڑھیا کھانا بنا ہے۔ حکیم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دین کی دنیا کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب حضرت تھانوی کے خلیفہ ایک مرید کے گھر کھانا کھانے گئے۔ کو کھانا بڑا پسند آیا تو انہوں نے اپنے مرید سے پوچھا کس نے پکایا؟ کہا جی میری بیگم نے پکایا۔ کہا اسے بلاؤ۔ وہ آ گئی، کہنے لگے بیٹی آپ کے ہاتھ کا کھانا کھایا، بہت بڑھیا تھا، بہت مہربانی۔ تو اس نے زاروں قطار رونا شروع کر دی، زور زور سے۔
تو ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا بیٹی رونے کی کیا بات ہے، میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی کہ نہیں حضرت میں اس پہ نہیں رو رہی، میں اس پہ رو رہی ہوں کہ یہ جو آپ کے مریض بیٹھے ہیں میں 30 سال سے ان کے گھر میں ہوں، 30 سال سے انہوں نے کبھی ایک دفعہ مجھے نہیں کہا کہ تو نے کھانا اچھا بنایا ہے، ایک دفعہ بھی نہیں کہا۔ ہم سیرت بھول گئے، سیرت بھول گئے۔ پھر یہ جو ہماری جوائنٹ فیملی ہے سسٹم، یہ پہلے بہت اچھا تھا جب عزت احترام کا سب کا اپنے اپنی جگہ پہ تھا۔ اب تعلیم نے ہر چیز اتھل پتھل کر دی ہے اور اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کو تباہ و برباد کر دیا ہے، تو اب یہ ایک وبال جان بن گیا ہے، ایک مصیبت بن گیا ہے۔ بیوی سے کوئی کمی بیشی ہو تو اپنے ماں باپ کی حفاظت کرو، ماں باپ کوئی کمی بیشی کرنے لگیں تو اپنی بیوی کی حفاظت کرو، یہ ہمارے گھروں کا دستور ہے۔ تو تم بچے ہو، جذبات میں آ کر کبھی ماں کی بات سنی، کبھی باپ کی بات سنی، کبھی بہنوں کی بات سنی۔ خاص طور پر بہنوں کا کردار بہت خطرناک ہے ہمارے معاشرے میں، دکھ سے کہہ رہا ہوں۔ وہ ایسے کان بھرتی ہیں کہ وہ ایک بیچاری لڑکی اپنے بھائی کے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا موٹر سائیکل، اس پہ وہاڑی سے چل کے، وہاڑی سے دونوں بہن بھائی آئے، کہا جی آپ سے بات کرنی ہے، میرا خامند ہے، اس کی بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں اور وہ میری پٹائی شروع کر دیتا ہے، مجھ سے پوچھتا ہی نہیں ہے کہ بات کیا ہے، مجھے مارنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے بیان بڑے سنتا ہے، آپ اس کو سمجھا دیں تھوڑا۔ میں کہا بیٹی جن کو میں جانتا نہ ہوں یا شناسائی نہ ہو وہاں میں گھر کے معاملات میں نہیں پڑتا، کیونکہ سننے والے کے دل میں جب تک میری بات کا وزن نہیں ہوگا وہ میری بات کو لے گا نہیں۔ نرم بنو، اپنی ماں کی قدموں میں جنت ڈھونڈو، اپنے باپ اوسط و ابواب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بڑا دروازہ ہے، ان کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، ماں کی خدمت تمہارے ذمہ ہے، باپ کی خدمت تمہارے ذمہ ہے۔ اس لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ خامند کے ذمہ ہے اپنی بیوی کو الگ گھر کا مطالبہ کرے تو الگ گھر لے کر دے، نہیں لے سکتا تو گھر کا ایک پورشن اس کے لیے الگ کرے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو ایک کمرہ، ایک ٹوائلٹ، ایک کچن، یہ اس آنے والی بچی کا حق کے فرض ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتا وہ تسبیح پھد کے اللہ ہو کرے تو روزے رکھے، کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرے، اپنے آپ کو نمایاں کرو۔ میرے نبی جہاد کے سفر میں ہیں، جہاد کے سفر میں ہیں، اور جب سفر شروع ہونے لگا اور اماں عائشہ اونٹ پہ بیٹھ گئیں تو دیکھا تو گلے کا ہار کوئی نہیں تھا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ میرا تو ہار گم ہو گیا، اور مانگ کے لائی تھی اپنی بہن حضرت اسما کا ہار تھا، وہ لے کر آئی تھی کہ میں سفر پہ جا رہی ہوں تو مجھے دے دیں، تو مجھے تو پہلے ہار ڈھونڈ کے دیں۔ تو آپ نے جہاد کا قافلہ رکوا دیا اور فرمایا عائشہ کا ہار ڈھونڈو۔ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے ہار کی کیا حیثیت ہے، جہاد کا سفر ہے، ہمیں آگے جانا ہے یا واپس جا رہے ہوں گے تو چھوڑو ہار کو، سب کو لگا دیا، ڈھونڈو۔ وہ عصر کے قریب سفر تھا تو وہ مغرب ہو گئی، مغرب عشاء کٹھی پڑھ لی، سفر میں تھے اور پانی ختم ہو گیا، اور فجر کا وقت داخل ہو گیا اور پانی کوئی نہیں۔ اب سارے لوگوں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تانے دینے شروع کیے، ابو بکر تیری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز قضا ہو گئی، پانی کوئی نہیں، وضو کیسے کریں گے، وضو نہیں کریں گے نماز کیسے ہوگی۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ غصے میں آئے حضرت عائشہ کے خیمے میں، تو اللہ کے نبی آپ کی گود میں سر رکھے ہوئے سو رہے تھے، وہ تو باپ تھے، اب وہ بول بھی نہیں سکتے، اللہ کے نبی سو رہے ہیں تو اپنا چہرہ بنا رہے ہیں، اور ایسے کرتے کرتے نہیں رہ سکے، ایک انگلی یہاں ماری زور سے ایسے، تو عائشہ ایسے ہو گئی، انہیں پھر انگلی ماری، پھر وہ ایسے ہو گئی کہ کہیں اللہ کے نبی میری حرکت سے جاگ نہ جائیں۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ سارے لوگ پریشان ہیں، پانی کوئی نہیں ہے، اب کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیات اتار دی، فتیمموا صعیدا طیبا۔ تیمم کبھی کسی امت کو نہیں ملا، اس رات
حضرت عائشہ کے ہار کے گم ہونے کی برکت سے سفر منقطع ہوا، پانی ختم ہوا، اور تیمم اللہ نے امت کو قیامت تک کے لیے دے دیا۔ جب یہ آیات اللہ کے نبی نے باہر نکل کے سکھائیں، اب سارے کہنے لگے ابو بکر تمہارے گھر کی کیا بات ہے، تمہاری برکت سے تو امت کو کیا کچھ ملا ہے، تمہارے گھر کے کیا کہنے۔ جب دن چڑھا تو حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ہار کو چھوڑیں، اب آگے چلتے ہیں۔ تو پھر آپ نے کہا چلو بھائی۔ جب اونٹنے کو اٹھایا تو وہ ہار اونٹنے کے نیچے گیا پڑا تھا، وہ ہار بھی مل گیا۔ اتنی دلداری میرے نبی نے کی۔ بچوں، میں یہ نہ سنوں کہ میرا کوئی شاگرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے، یا اپنے ماں باپ کا دل دکھاتا ہے، یا اپنے بہن بھائیوں سے لڑتا ہے۔ پیچھے ہٹ جاؤ، اپنے خون کے رشتوں سے لڑو نہیں، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جو بھی اس کے لیے سودا کرنا پڑے کر دو، لیکن جھگڑے میں نہ پڑو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ اللہ تمہیں نوازے گا وہاں سے جہاں سے تمہارا وہم و گمان بھی نہیں۔ اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا۔ جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے۔ اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز۔ نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے۔ اما جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو زاروں قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے، اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے، اور روٹیاں اٹھا کے لائے، اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان سننے کے لیے ہمارے چینل دین کی دنیا کو سبسکرائب کریں، تاکہ ہر نیو آنے والا بیان سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔